سبحان اللہ. حضرت پروفیسر صاحب کی گفتگو کا کرکس یہ ہے کہ باطن اس طرح سے ہمیں تنگ نہیں کرتا، نہ ہم نے باطن کو پہچانا، نہ وہ تنگ کرتا ہے، نہ وہ تڑپ ہے. روح میں وہ تڑپ ہی نہیں ہے کہ خالق کی تلاش کی خواہش پیدا ہو. دیکھیے انسان جتنا چاہے ان باتوں کو، ان چیزوں کو پھیلا لے، جتنا چاہے مختصر کر لے. رب تو ایک سجدے سے ملتا ہے اگر کرنا چاہے تو. ٹھیک، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. در حقیقت میں نے کہا نا، انسان صرف تفکر کرے، صرف غور کرے. طلب ہدایت ہوگی تو ہدایت ملے گی. ٹھیک، ادھر سے اذن ہوگا تو ملے گی. نہیں، اذن بعد میں. اچھا، ہاں، نہیں، طلب کے بعد اذن ہوگا. طلب کے بعد اذن ہوگا. طلب ہوگی تو اذن ہوگا. اذن ہوگا. یہ میں کہہ رہا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک. پہلے انسان فیصلہ کرتا ہے. اب بن مانگے تو ایک جگہ آیا بھی ہے کہ دیکھیں اس بات کو یاد رکھیے، بہت اہم جملہ ہے. ٹھیک ہے نا، یہ میرا جملہ نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ ہے کہ پہلے انسان فیصلہ کرتا ہے پھر اللہ فیصلہ کرتا ہے. اللہ اکبر. اللہ نہیں فیصلہ کرتا ہے جب تک انسان فیصلہ نہ کرے. آپ انسان اگر اس کو تشنگی ہے، اس کو طلب ہے، پیاس ہے، جستجو ہے، تو وہ جستجو کرے گا. ٹھیک. لیکن ذکر کرو اور رات کو اور کہہ رہا ہے کہ یہی وہ وقت ہے کہ جب میں ہدایت دیتا ہوں. بندگان خدا کیوں نہیں اللہ کی بات سن رہے؟ وہ کہہ رہا ہے، خود کہہ رہا ہے کہ یہی وہ وقت ہے. یعنی معلوم یہ ہوا، اور کہہ رہا ہے کہ دن میں تمہارا. فرمائے ہمارے ساتھ محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب، جناب علامہ قمبر عباس نقوی صاحب. آپ مکمل کیجئے حضرت، بریک سے پہلے جو بات چل رہی تھی. تو انسان اگر اس طلب کی طرف جائے، جب انسان اپنے اندر سے یہ فیصلہ کرے گا، اور جب یہ فیصلہ کرے گا مالک مجھے اس اندھیرے سے تو نکال، مجھے تو مالک ہے اور تو نے چکے کہا ہے، اسی کی بات پر ایمان اگر ہے تو دہرائیں. مالک تو نے کہا ہے کہ میں ہدایت کرنے والا ہوں، اور تو یہ بھی کہہ رہا ہے حل من شرکائکم، کیا تم میں سے کوئی ایسا ہے ان یہدی الی الحق، کہ جو حق کی ہدایت کر دے؟ پوچھ رہا اللہ تعالیٰ، ہے تم میں سے کوئی ایسا؟ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ ہے اس دنیا میں لوگ جو مجھے ہدایت دے دیں گے، تو یہ بھی تمہارا غلط فیصلہ ہے، چونکہ اللہ نے واضح کر دیا. کیا وہ تم کو ہدایت دے؟ نقوی صاحب، محترم پروفیسر کامران علی خان صاحب، علامہ صاحب بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے، ہم نے بہت اچھے طریقے سے آپ دونوں شخصیات نے مقصد حیات کے حوالے سے گفتگو فرمائی. اب یہ فرمائیے کہ آخر میں انفرادی، اجتماعی اور قومی مقصد حیات کیا ہونا چاہیے؟ اور کیا انفرادی جو ہے وہ اجتماعی سے مختلف ہوگا، یا وہی جو اجتماع کے لیے بھی ہے وہی فرد کے لیے بھی ہے؟ دیکھیے انسان کے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، کسی کو بھی وہ نہ اس سے سوال ہوگا جو اس کے اختیار میں نہیں. ٹھیک. نہ وہ اس کی ذمہ داری ہے جو اس کے اختیار میں. استطاعت سے زیادہ بوجھ نہیں، استطاعت سے زیادہ کچھ نہیں. ٹھیک ہے. تو ہر شخص اپنی استطاعت کے مطابق کام بھی کرے گا اور کرنا چاہیے، اور اس کے مطابق خدا کی بارگاہ میں جواب دے بھی. ٹھیک ہے. تو ہم اس کو پہلے سمجھ لیں، اور اس کے بعد ہمیں فیصلہ کرنے میں آسانی ہوگی کہ ہم کیا کریں. ٹھیک ہے. میرے اختیار میں نہیں ہے، جو حکومت کے کام ہے حکومت کرے. یہ جو لوگ بھوک سے مر رہے ہیں، جو لوگ آج بھوک کی وجہ سے اپنے بچوں کو بیچ رہے ہیں یا اپنے بچوں کو مار رہے ہیں، مطلب میں اس قسم کی خبریں سن نہیں پاتا. ٹھیک ہے نا. یہ کیا، کون ہے اس کا ذمہ دار؟ یہ حکمرانوں کی ذمہ داری. ایک شخص آتا ہے، وہ کہتا ہے جناب اس نے چوری کی. میں تو بعض اوقات اس وقت ہل جاتا ہوں، بہت اہم میں یہ بات کہنے جا رہا ہوں، اتفاق سے بھی آپ کا ذکر کر دیا، کہ جب میں دیکھتا ہوں کہ کسی نے سائیکل چوری کر لی، یا کسی نے کہیں سے روٹی چوری کر لی، اور سڑک پر لوگ اس کو مار دیتے ہیں، مار کے، یا جناب اس کو بند کر دیتے ہیں، میں بہت افسوس کرتا ہوں. بات صرف اتنی سی ہے کہ یہ ایک الگ موضوع ہے کہ وہ بڑے چور تو بہرحال چھوٹے چور یہ اپنی جگہ پر ہے، لیکن میں اس کا ایک دوسرا پہلو بتا رہا ہوں. بات یہ ہے کہ یہ اس نے جو چوری کی کیوں کی؟ بھوکا تھا. بنیادی انسانی ضرورت. اس کے بچے بھوکے تھے، اس کی بیوی بیمار تھی، اس کے پاس دوا نہیں تھی، اس کی ضروریات زندگی نہیں تھی. اگر نہیں تھی جو سبب بنا اس کی چوری کرنے کا، تو پھر بیت المال کہاں ہے؟ پھر بیت المال کس کے اختیار میں ہے؟ پھر یہ ہاتھ اس کی نہیں کاٹو،
ٹھیک، ہاتھ تو اس کے کاٹو جس نے اس کا حق اس تک نہیں دیا. بالکل ٹھیک. وہ بیت المال جو اس کا حق تھا، اگر اس کو حقدار کو حق مل جاتا تو یہ آج یہ عمل انجام نہ دیتا اور اس طرح سے یہ معاشرہ خراب نہ ہوتا. تو معاشرہ جو خراب ہو رہا ہے وہ نا انصافی سے ہو رہا ہے. تو جہاں نا انصافی ہوگی وہاں ظلم ہوگا. ٹھیک، ظلم کی حکومت جو ہے وہ نہیں چل سکتی، کفر کی جو ہے وہ چل جائے. بالکل، وہ ایک الگ موضوع ہے. ٹھیک ہے نا، ظلم تو اللہ تعالیٰ کسی صورت میں برداشت نہیں کرتا. ٹھیک ہے. اب آ جائیے دیکھیے کہ ذمہ داریوں کے مطابق یہ ان کی ذمہ داریاں ہیں. اور بہرحال اب انسان ایک عام آدمی ہے، اس کی ذمہ داری ہے اس کا گھر، اس کے ماں باپ، اس کی بیوی اور اس کے بچے. اگر اس کی بیوی اور اس کے بچے اور اس کے ماں باپ اس سے راضی نہیں ہیں تو اس کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ دنیا میں جا کر کے جو ہے نا وہ بڑے بڑی باتیں کرے یا ہیومن رائٹس کی باتیں کرے. اس کی بیوی اس سے راضی ہے یا نہیں، اس کے بچے اس سے راضی ہیں. فرمایا نا تم میں بہترین وہی ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے. اب سب سے بنیادی ذمہ داری انسان کی کیا ہے؟ اللہ کی طرف متوجہ ہونا. اور میں نے کیا کہا ہے کہ یہ سب عبادات ہیں. ٹھیک، ان میں کوئی بھی چیز جو ہے ایسی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، سب حکم الہی ہے. اور سب اگر معرفت کی نگاہ سے دیکھیں تو یہی اللہ ہے. میں جس وقت اپنی ماں کو ایک اچھی نگاہ سے، وہ تو کہا گیا کہ حج کا ثواب ہے نا، ثواب ایک الگ چیز ہے. دیکھیے ویسے صاحب یہاں لوگ ہر ثواب کو بھی جو ہے نا، ثواب کو چھوڑیں، میرا رب مجھ سے راضی ہو رہا. سبحان اللہ. ارے ثواب کیا چیز ہے؟ سبحان اللہ. میں اپنے رب سے قریب ہو رہا ہوں. یہ وہ منصب، یہ وہ موقع آ گیا نا کہ میں اطاعت اس لیے کرتا ہوں کہ وہ اطاعت کے لائق ہے. ثواب اور گناہ کی اس سے نہیں کرتا. ثواب اور اجر کی اس سے نہیں. بالکل ٹھیک ہے، یہ پہلا درجہ ہے. دیکھیں یہ تو بچوں کے لیے ہے نا. ہم بچوں کو کہتے ہیں بیٹا پاس ہو گئے میں سائیکل دلا دوں گا. ٹھیک، سمجھے نا، پڑھ لو گے تو میں تمہیں اسکوٹر دلا دوں گا. لیکن پہنچنا وہاں ہے کہ وہ اس کے لائق. بات کیا ہے کہ ایک وہ بچہ وہ کمسین ہے جو میری بات اس لیے مان رہا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اگر وہ پاس ہو جائے گا تو میں سائیکل مل جائے گی. لیکن ایک وہ بچہ جو مجھے کچھ نہیں لیکن مجھے اس لیے اچھی نگاہ سے میرا باپ ہے، مجھے اللہ نے اس کا منصب ہے. ٹھیک ہے نا. اب ان دونوں کے درجوں میں فرق ہے. بالکل، بڑی عمدہ بات. تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم خدا کے قریب ہوں، حق بندگی ادا ہو. اور کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی اس میں پہاڑ پہ نہیں چڑھنا ہے، کچھ نہیں کرنا ہے. صرف اس نیت کو خالص کر کے ہر چیز اللہ کی نگاہ سے دیکھنا ہے. یہ کائنات میں جگہ جگہ اللہ ہے، جگہ جگہ رب ہے. اگر تم چاہو تو تمہیں ہر لمحے تمہیں رب نظر. سبحان اللہ. فبأي آلاء ربكما. عباس نقوی صاحب، حضرت جو گفتگو جس موڑ پہ ختم کی تھی، آپ نے جو بات کہی کہ طلب ضروری ہے، یہی بات تقریباً پروفیسر صاحب نے دوسری طرح سے کہی. انہوں نے کہا کہ جب تک آپ تھوڑا تھوڑا ذمہ داری محسوس نہیں کریں گے روح کے اوپر، اور روح کے اوپر بوجھ نہیں ڈالیں گے، بوجھ تو نہیں سے کہنا چاہیے، مطلب روح کو توانا کرنے کے لیے آپ پروسیس نہیں کریں گے تو پھر ممکن نہیں ہے. سب کچھ بیٹھے بٹھائے تو حاصل نہیں ہوگا. دیکھیے ایک ہے ریاست کے قوانین. قوانین اس لیے بنائے جاتے ہیں تاکہ چلتے وقت اس اشارے کا احترام کرو، تم کو نقصان نہ ہو جائے. ٹھیک. لیکن ریاست کو تسلیم کرنا یہ بنیادی بات ہے. تو قوانین میں اگر انسان آگے پیچھے ہو جائے تو کہیں رحم ہے، کہیں معاف ہے، کہیں جرمانہ ہے. ٹھیک. لیکن بغاوت نہیں تصور، بغاوت تسلیم نہیں. ٹھیک ہے. بنیاد ہے ایمان، بنیاد ہے توحید، بنیادی جو عقائد ہے، بنیاد توحید. ٹھیک. رسالت، جتنے بھی انبیاء ہیں دعوت توحید. اہل بیت آئے دعوت توحید، اصحاب آئے دعوت توحید، اولیاء آئے دعوت توحید. کسی نے اپنی طرف نہیں بلایا کہ مجھے مانو. ٹھیک، ایسے ہی. ٹھیک ہے. لیکن عملی طور پر لوگ کرتے یہی ہیں. ابھی دعا فرما دیجیے آپ. بسمک العظیم العظم یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا غفور یا کریم یا ارحم الراحمین یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. یا کریم یا کریم اللہم اغفر لی الذنوب التي تحبس الدعاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تنزل البلاء، اللہم اغفر لی الذنوب التي تغیر النعم،
اللہم ارزقنا ایمانا صادقا ولسانا ذاکرا وقلبا خاشعا وبدنا صابرا وعلما نافعا ورزقا واسعا وتوبة نصوحا بحق محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین یا ارحم الراحمین ارحم واغفر لمن لا یملک الا الدواء برحمتک یا ارحم الراحمین. رمضان